اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی قرشی الہاشمی الابتہی اتہامی السید البہی السراج المضی والکوکب الدری صاحب وقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والصقر فاتح بدر حنین و خیبر قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر غالب کل غالب مطلوب کل طالب وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خاندان زہرہ پر ایک اور بلند ترین صلوات برادران عزیز ماشاءاللہ تنبا کی یہ معتبر سماعتیں میرے سامنے تشریف فرما ہیں آپ کے دیار محبت میں تقریباً دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں ماشاءاللہ میری نگاہیں ان بھائیوں تک بھی جا رہی ہے جو تھوڑا دور کھڑے ہیں اگر کسی وجہ سے مجبوری کے تحت کرسی پر بیٹھے یا کھڑے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے ورنہ فرش مسرت پر تشریف لائیں اس لیے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آبادی ہے پھر بیابان ہے پھر آبادی ہے ایک صلوات پڑھیں باواد بہرحال میرے پاس وقت نہیں ہے کم وقتوں میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا 20 سے 25 منٹ آپ بیدار رہے میں منزل تک پہنچ جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر ایمان والو تم بھی درود بھیجو اتنی مشہور آیت ہے شاید اس مجمع میں کوئی بدنصیب شیعہ ہو جس نے اس آیت کو پہلی مرتبہ سنا ہو اتنی مشہور آیت ہے تو اللہ نے کہا یصلونا یہ عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ ہے مضارع کا یعنی درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے نبی اور آل نبی پر جب اسی لفظ کو نبی اللہ نے اٹھایا سلو تو نبی اللہ نے کہا سلو کما رأیتمونی وسلی نماز پڑھو ویسے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو لفظ ایک سلو مگر معنی بدل گئے کہ بلا دیکھیں عربی زبان یہ بڑی اہم زبان ہے عمیق زبان ہے اس لیے کہ عربی زبان یہ ایک اہم عظیم عمیق گہری لامحدود بے نیاز وسیع مستشفی زبان ہے یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ یہ خاندان علی کی زبان ہے یہ عربی زبان لامحدود زبان اس لیے ہے کہ علی کے گھر کے آنگن کی زبان ہے تو لفظ ایک مگر معنی بدل گئے اللہ نے کہا سلو درود بھیجو نبی اللہ نے کہا سلو نماز پڑھو لفظ ایک معنی بدلے کہ بلا توجہ ہے نا اللہ تبلیغ کر رہا ہے درود کی نبی اللہ تبلیغ کر رہے ہیں نماز کی
اس سے لگتا یہ ہے کہ اللہ میں اور محمد میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب تم کائنات کو میری بارگاہ میں جھکانا، میں کائنات کو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں باون۔ تم کائنات کو میری بارگاہ میں جھکانا نہیں میرے بھائی، اگر زمین ذہن زرخیز ہو جائے تو تم میں معرفت بونے میں آسانی ہوگی۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے، جشن صادقین ہے، دو معصوم کی ولادت سے مخصوص یہ محفل ہے کہ بلا میں کیا میری مجال کیا، میں کیا میری اوقات کیا، میں کیا میری خطابت کیا، میں کیا میرا لہجہ کیا، میں کیا میری ذاکری کیا، میں کیا میرا انداز کیا، میں کیا میری بساط کیا کہ میں تعارف رسول خدا کرا سکوں یا تعارف امام جعفر صادق کرا سکوں۔ یاد رکھیے گا جس نے کافروں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے نبی کہتے ہیں، جس نے منافقوں سے منوایا کہ میں صادق ہوں اسے امام۔ ایک صلوات پڑھیں باون۔ اسے امام کہتے ہیں۔ ابھی تھوڑا میرا گلا گرم ہو رہا ہے، اب بالکل تھوڑا سا آپ بھی گرم ہو جائے۔ دیکھیں چچا ماشاءاللہ بلندی پر بیٹھے ہیں تو سماعت بھی بلند ہے۔ یہ علی کا وہ شعر ہے جو شعروں کا بھی شکار کر لے۔ قبلہ تھوڑا سا بیدار ہو کے رہیے گا، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ قبلہ میری مجال کیا، میں نبی کی عظمت کیا بیان کر سکتا ہوں، نبی کی فضیلت جس کے پیچھے چل کر کے بھی علی کی عظمت میں کمی نہ آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ ارے تھوڑا سا میرا یہ مجمع تھوڑا سا میرے ساتھ ہو جائے۔ قبلہ کون ہے؟ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ دیکھیں ابھی ہم نے 2 مہینے 8 دن مسلسل ایام عزا میں ماتم کیا، عزاداری کی۔ اب ہم 9 ربیع اول سے جشن کر رہے ہیں، محفلوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ ایام عزا کے فوراً بعد محفلوں کا انعقاد کرنا یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے۔ میری آواز پہنچ رہی ہے نا آپ؟ ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہنسا کس مقام پر جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے رویا کس مقام پر جاتا ہے۔ ہمیں رونے کا بھی سلیقہ آتا ہے، ہمیں ہنسنے کا بھی سلیقہ آتا ہے۔ یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہم روتے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں، کچھ لوگ ہنستے ہوئے بھی بدصورت لگتے ہیں۔ توجہ 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 بھئیہ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ قبلہ میری مجال کیا، میری اوقات کیا، میرے بھائی میرے ساتھ ہو جائیے گا۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے ہاتھوں کو اٹھائیے گا۔ سراج مہدی سمجھے گا میرا جملہ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ نبی کی عظمت کیا ہے ہم سے پوچھو، علم مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، علم مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، شان مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، جمال مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، سیرت مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو، صورت مصطفیٰ پوچھنا ہو تو علی والوں سے پوچھو۔ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ علی کے قبلے کو محمد کہتے ہیں، محمد کی جان نماز کو علی کا مل کے یہ دور سے آواز چھوڑ، دور سے کیچ نہیں کر رہا آواز مل کے زندہ آباد زندہ آباد۔ یا
خدا سلامت رکھے گا۔ قبلہ یہ جشن صادقین ہے، یہ جشن عید میلاد النبی ہے، دو معصوم سے مخصوص یہ محفل ہے۔ ہم تو بحثی نہیں کرتے 12 اور 17 میں، اس لیے کہ ہم تو اس ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے مناتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں 12 سے 17 فقط 5 دنوں کا فرق ہے، اور جہاں 5 ہوتے ہیں وہاں ایک دوسرے میں فرق نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے نا، یہ جشن عید میلاد النبی ہے۔ آج آپ پوری دنیا میں جا کر دیکھیے، 9 ربیع الاول سے ماشاءاللہ مسلسل جہاں دیکھیے جشن عید میلاد النبی ہو رہا ہے، سیرت کانفرنس ہو رہی ہے۔ بھیا ہمارے مسلمان بھائی، بڑے بھائی، ہم بھی یہ چاہتے ہیں نبی کا میلاد ہو، خوب ہو، مگر میں سوال یہ کرتا ہوں، یہ آپ نبی کا میلاد کرتے کیوں ہیں؟ یہ پوری دنیا میں اتنی شان و شوکت کے ساتھ یہ میلاد عید میلاد النبی منایا کیوں جاتا ہے؟ ہم تمام اپنے بڑے بھائیوں مسلمان بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، تو تمام مسلمان بھائیوں نے جواب دیا، ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ ہم نے محمد کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ میرے ساتھ ہے نا؟ ہم اس لیے عید میلاد النبی کرتے ہیں کہ ہم محمد کا کھاتے ہیں تو محمد کا میلاد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، آپ اب تک نہ بولتے، اس راج مہدی کو افسوس نہ ہوتا، اب نہ بولیں گے تو صدمہ ہو جائے گا کہ بلا یہ جشن عید میلاد النبی کیوں کرتے ہو؟ کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ محمد کا کھاتے ہیں تو محمد کا میلاد کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میلاد میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس کا زندگی پر محمد کھاتے رہے؟ اللہ اکبر۔ جس کا زندگی بھر محمد کھاتے رہے۔ قبلہ یاد رکھیے گا، جشن عید میلاد النبی بھی بغیر ابو طالب کے اچھا نہیں لگتا۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ کون؟ سبط ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخاص میں لکھا ہے کہ نبی کا عہد پڑھا ہے جناب ابو طالب نے، اور یہ بھی کہا کہ جناب موسیٰ نے بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ جناب موسیٰ نے بھی کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ تو بھیا یہ کلمے کو احمد الرسول اللہ ہونا چاہیے تھا، یہ کلمہ محمد الرسول اللہ کیسے ہوا؟ کہ بلا یہ محمد نام رکھا کس نے ہے؟ محمد جس کے گھر میں آئے اسے ابو طالب کہتے ہیں، محمد کی جس نے نعت پڑھی اسے ابو طالب کہتے ہیں، محمد کا جس نے عقد پڑھا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے، لوگوں نے شیعوں کی ضد میں آ کر نہ جانے کیا کیا بھولانا شروع کر دیا۔ غار حرا یاد رہا، اجر رسالت بھول گئے، غیر اس روایت یاد رہی، حیدر کی روایت بھول گئے، دربار کا منبر یاد رہا، غدیر کا منبر بھول گئے، ارے نبی کا نائی یاد رہا، نبی کا بھائی بھول، نبی کا نائی۔ مل جل کے ایک صلوات پڑھیں۔ کون ہے جناب ابو طالب؟ کیا ہے جناب ابو طالب کی عظمت؟ قبلہ دیکھیے، اسی تنبا کی سرزمین سے 2 شخص مثال کے طور پر 2 دوست سعودی عربیہ گئے پیسہ کمانے کے لیے۔ ایک وہ تھا جو ہر موقع پر آیا، 2 دوست ساتھ میں گئی سی تنبا سے، بہن کی شادی ہوئی تب بھی آیا، بھائی کی شادی ہوئی اس وقت بھی آیا، ایام ازا میں بھی آیا، مگر اسی کا وہ ساتھی، اسی کا وہ دوست جو اس کے ساتھ سعودی عربیہ گیا تھا، وہ کافی دنوں تک نہیں آیا، نہ خوشی کے موقع پر آیا نہ غم کے موقع پر آیا۔ اب متوجہ ہے نا، کسی موقع پر نہیں آیا۔ جب کافی دنوں کے بعد
وہ اپنے وطن پلٹا تو چوراہے پر لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا، بھیا تمہارا وہ دوست تمہارے ساتھ گیا تھا مگر وہ ہر موقع پر آیا، تم کیوں نہیں آئے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ بھیا وجہ یہ تھی کہ میرا عربی صحیح نہیں تھا۔ توجہ نہیں کیا، میں اس لیے نہیں آ پایا کہ میرا کفیل صحیح نہیں تھا، مجھے نہیں پتا آپ کہاں پہنچیں گے، میں اس لیے نہیں آیا کہ میرا کفیل صحیح نہیں تھا۔ بھیا تمہارا کفیل صحیح نہ ہو تو گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتے، اگر محمد کے کفیل ابو طالب صحیح نہ ہوتے اتنا بڑا اسلام کیسے چلاتے؟ ایک صلوات پڑھے باون۔ اتنا بڑا اسلام کیسے جا قبلہ؟ ابھی تک تو میں نے اپنے اعتبار سے خطابت کی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دور ہوتا ہوں تو آواز جو ہے وہ چھوڑنے لگتا ہے لاؤڈ اسپیکر، تھوڑا سا میں آپ قریب ہو جاتا ہوں۔ دیکھیں بھائی میں تمہید بنا رہا ہوں، میں اتر رہا ہوں۔ قبلہ محفل میں آیا کیجئے تو محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، محفل میں بولنا بھی عبادت ہے۔ پوچھنے والے نے جناب سلمان سے سوال کر لیا تھا، اے سلمان محمدی انسان کو کتنا بولنا چاہیے، انسان کو کتنا کلام کرنا چاہیے؟ تو جناب سلمان نے کہا بہتر تو یہی ہے کہ انسان کم بولے مگر جب ذکر علی کے گھر کا آ جائے جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ اللہ جب تک زبان نہ کٹے بولتا رہے۔ قبلہ یاد رکھیے گا زبان وہ اچھی نہیں لگتی جو گاؤں کے جھگڑوں میں بولے، زبان وہی اچھی لگتی ہے جو فرش مسرت پر بولے۔ بولا کیسے جاتا ہے جناب سلمان سے پوچھو، کون ہے جناب سلمان؟ مولانا قبلہ کرتاس کربلائی صاحب پوچھئے، شیراز کے رہنے والے، فارس کے رہنے والے جناب سلمان، دروازے علی کا طواف کرنے والے سلمان، دروازے زہرا پر نوکری دینے والے سلمان، جملہ کہوں پوچھنے والے نے جناب سلمان سے سوال کر لیا، اے سلمان محمدی بھیا آئیے صاحب تشریف لائے، ایک صلوات پڑھی باوال، ایک اور صلوات پڑھی۔ ایک چچا کے مزاج کی صلوات پڑھ دیجئے، توجہ ہے نا؟ کون ہے جناب سلمان؟ آپ میری طرف متوجہ ہے، میں ختم کر رہا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ محفلوں میں خطیب سماعتوں پر بار ہوتا ہے۔ کون ہے جناب سلمان؟ پوچھنے والے نے پوچھا، اے جناب سلمان تم تو شیراز کا رہنے والے تھے، تم تو فارس کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارے اپنے نوکر تھے، تمہارا اپنا قبیلہ تھا، تمہارا اپنا خاندان تھا، تمہارے اپنے لوگ تھے، وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے علی پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ وہاں سب کچھ چھوڑ کر دروازے زہرا پر کیوں پڑے رہتے ہو؟ پورا تنبا پورا بہار مل کر بھی بول دیا تو سراج مہدی کے جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ پوچھنے والوں نے کہا، اے جناب سلمان تم تو شیراز کے رہنے والے تھے، تمہارے اپنے غلام تھے، تمہارے اپنے قبیلہ تھا، تمہارا اپنا خاندان تھا، وہاں سب کچھ چھوڑ کرو دروازے علی پر کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ جناب سلمان نے کہا سنو، پہلے جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے، اب جہاں رہتا ہوں یہاں ستارہ۔ اللہ ایک صلوات پڑھیں مل کر۔
یہاں پر تو ستارہ سجدہ کرتا ہے. کون ہے؟ علی کی ذات. نبی اللہ نے کہا انا مدینۃ العلم علی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ظاہر سی بات ہے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے تک آنا ہی پڑے گا. کہ بلا آپ اپنے معاشرے میں علمی ماحول بنائیے، اس لیے کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو جہالت کے اندھیروں سے نکلیے. اس لیے کہ ڈاکٹر جوادی نے کتاب اسی پر لکھی. ڈاکٹر جوادی نے عربوں کی جہالت پر کہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو کتنے بڑے جاہل تھے. ڈاکٹر جوادی نے لکھا کہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو اتنے بڑے جاہل تھے کہ جب ان کا کوئی سامان گم ہو جاتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے جب تک کپڑے کو الٹا نہ پہنو گے تب تک سامان نہیں ملے گا. ڈاکٹر جوادی نے عربوں، ہمارے یہاں بھی بہت سی جہالتیں ہیں. کوئی محلے میں کوئی ہمارا نوجوان بیمار پڑ گیا یا پریشان ہو گیا، ماں گھبرا جاتی ہے تو کچھ محلے کی سن رسیدہ تجربے کار عورتیں آتی ہیں، وہ کہتی ہیں تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو جائے تو چٹپٹ بی بی کی کہانی مانی. تو قبلہ بہت سی جہالتیں ہمارے یہاں بھی ہے. تو ڈاکٹر جوادی نے جہالت کا اتنے بڑے جاہل تھے کہ جب اس دور میں بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ کہتے تھے کہ گائے کے دم میں لکڑی باندھ کر آگ لگا دو. اب جتنی تیز گائے چلائے اتنی تیز بارش ہوگی. یہ عرب کے لوگ، عرب کے بدو اتنے بڑے جاہل تھے. جب ان کے اولاد نہیں ہوتی تھی، بچے نہیں ہوتے تھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ عورت کو جنازے پر لے کر آؤ اور اس سے بولو کہ اٹھک بیٹھک کرے، اس سے بچہ ہو جائے گا. بہت یہ لوگ اتنے بڑے جاہل تھے، جس چیز کو اپنے سے قوی تر مان لیتے تھے اس کی عبادت کرنے لگتے تھے، اس کو خدا سمجھنے لگتے تھے. ان لوگوں نے ستاروں کو دیکھا کہ اتنے ستارے ہم شمار نہیں کر سکتے. تو عرب کے بدو، عرب کے جاہل ستاروں کی عبادت کرنے لگے. ان لوگوں نے چاند کو دیکھا کہ یہ تو ہمیں رات کو بھی راستہ دکھلاتا ہے، یہ لوگ چاند کی عبادت کرنے لگے. ان لوگوں نے سورج کو دیکھا کہ ہم اس سے نظر نہیں ملا سکتے تو یہ لوگ سورج کی عبادت کرنے لگے. اتنے بڑے جاہل تھے. ان لوگوں نے درخت کو دیکھا، درخت کا یہ ہمیں پھل دیتا ہے، یہ ہمیں سایہ دیتا ہے تو یہ لوگ درخت کی عبادت کرنے لگے. اتنے بڑے جاہل تھے. ان لوگوں نے سانپ کو دیکھا کہ اس میں اتنا زہر ہے کہ ہمیں ڈس لے تو ہم مر جائیں گے، لہذا یہ لوگ سانپ کی عبادت کرنے لگے، سانپ کی پوجا کرنے لگے. تو جب عرب کے بدو اس قدر تک جہالت پہنچی تو ایک مرتبہ ڈاکٹر جوادی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عرب کے لوگ، آپ واقعاً سلام کیجئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو. اللہم صلی اللہ علیہ. اگر علی نہ ہوتے تو لوگوں کی سمجھ ہی میں نہ آتا کہ حقیقی خدا کون ہے. جب عرب کے بدو، عرب کے جاہل چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، سانپ کو، درخت کو، پتھر کو خدا ماننے لگے، پوجا کرنے لگے تو علی بن ابی طالب نے ستارے کو دروازے پر بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، سورج پلٹا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، چاند کے ٹکڑے کر کے بتلایا یہ خدا نہیں ہے، پتھر سے کلمہ پڑھوا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے، قبلہ سانپ کے ٹکڑے کر کے بتلایا یہ خدا نہیں ہے، درخت کو قریب بلا کر بتلایا یہ خدا نہیں ہے. جب عرب کے جاہلوں نے، عرب کے بدووں نے علی کی اتنی عظمت دیکھی، علی کی اتنی فضیلت دیکھی تو یہ لوگ کہنے لگے جو سورج پلٹا دے وہی خدا ہے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے وہی خدا ہے، جو پتھر سے کلمہ پڑھوا دے وہی خدا ہے. جب علی نے دیکھا کہ توحید پر خطرہ منڈرا رہا ہے تو علی نے سر کو سجدے میں رکھا کہ انسان خدا نہیں ہوتا. انسان خدا نہیں. کون ہے؟ مولا کائنات کی ذات. یہ آخری بار انسان خدا نہیں. تو آپ اپنے معاشرے میں علمی ماحول بنائیے. دیکھیے ایک حکایت ہے کہ عرب میں بہت ساری دکانیں ہوتی تھی، بہت ساری دکانیں ہوتی تھی عرب میں. یہاں بھی ہوتا ہے. تو سارے لوگ شام میں کرتے کیا ہیں؟ حساب کتاب کرنے کے بعد دکان میں تالا لگا دیتے ہیں.
دکان بند کر دیتے ہیں. اسی طرح عرب میں بھی سارے لوگ شام کو اپنی اپنی دکان بند کر دیتے تھے، مگر جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ تالا نہیں لگاتا تھا. توجہ فرما رہے نا، جس کی کتاب کی دکان سارے لوگ تو لگا دیتے تھے، جس کی کتاب کی دکان ہوتی تھی وہ تالا نہیں لگاتا تھا. لوگ اس کے قریب گئے، بھیا کیا بات ہے، تمہاری دکان میں اتنی قیمتی قیمتی کتابیں رکھی ہیں، تم اپنی دکان میں تالا کیوں نہیں لگاتے؟ تو اس نے عجیب جواب دیا، کہا سنیے، جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا. کہا جو چور ہوتا ہے وہ کتاب نہیں پڑھتا ہے، اور جو کتاب نہیں پڑھتا وہ جاہل ہوتا ہے. کتاب سے ملتا ہے علم چوری ہے. جہالت اور علم اور جہالت دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو آپ سب کو اس جشن پرمسرت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئیے دعائیہ کلمات کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں. پروردگار چہردہ معصومین کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ جو بھی ہمارے جوان نوجوان شریک تعلیم ہیں ان کو تعلیم میں نمایاں کامیابی عطا فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ اس شب کا واسطہ پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نگینہ عطا فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ امریکہ اور اسرائیل جیسی فوجوں کو نیست و نابود کر دے. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رکھنا. اے پروردگار عالم چہردہ معصومین کا واسطہ یہ ہماری آخری تمنا ہے، آخری دعا ہے، آخری خواہش ہے، آخری آرزو ہے کہ ہمارے آخری امام ربنا تقبل منا